اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ جیسے ہم نے تمہارے لیے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجے اور تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور تمہیں پاک کرتے ہیں اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے، چنانچہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور تم میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں پر اپنے اس عظیم الشان احسان کا ذکر فرما رہا ہے کہ اس نے ان میں سے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جو ان میں اللہ تعالیٰ کی روشن آیات کی تلاوت کرتے اور اخلاق کی خرابیوں، نفس کی نجاستوں اور جہالیت کے کاموں سے پاک کرتے ہیں، ظلمتوں اور تاریکیوں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے آتے ہیں، انہیں کتاب یعنی قرآن و حکمت یعنی سنت کی تعلیم دیتے ہیں اور انہیں وہ باتیں بتاتے ہیں جو وہ نہیں جانتے تھے۔ اسلام سے قبل یہ لوگ بدترین جہالت میں مبتلا تھے، چکنی چپڑی اور بے وقوفی کی باتیں کرتے تھے، لیکن آپ کی نبوت و رسالت کی وجہ سے اولیاء کی حالات اور علماء کی صفات کے علمبردار گئے، سب لوگوں سے علم میں گہرے، دلوں کے پاک باز، تکلف میں کم اور گفتار کے سچے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران میں، اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو ان کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور ان کو پاک کرتے ہیں، اور جو اس نعمت کی قدر نہ کرے اس کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا سورہ ابراہیم میں، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کے احسان کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتارا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نعمت سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو حکم دیا کہ وہ اس عظیم الشان نعمت کا اعتراف کریں اور اس کے صلے میں ذکر و شکر کا اختیار کریں۔ چنانچہ فرمایا، سو تم مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد کیا کروں گا اور میرا احسان مانتے رہنا اور ناشکری نہ کرنا۔ میں نے تم پر یہ احسان کیا ہے کہ تم بھی میرا ذکر کرتے رہو، اور فرمایا کہ تم اس کو یاد کرو جو میں نے تم پر فرض کیا ہے، اور میں اسے یاد کروں گا جو میں نے اپنے اوپر فرض قرار دے رکھا ہے۔ اور صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو میرا بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے اسے میں اپنے آپ میں یاد کرتا ہوں، اور جو جماعت میں میرا ذکر کرے تو میں اس سے بہتر فرشتوں کی جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ امام احمد نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، اگر تو اپنے دل میں میرا ذکر کرے گا تو میں اپنے آپ میں تیرا ذکر کروں گا، اگر تو جماعت میں میرا ذکر کرے گا تو میں فرشتوں کی جماعت میں، یا یہ فرمایا کہ اس سے بہتر جماعت میں تیرا ذکر کروں گا، اور اگر تو ایک بالشت میرے قریب آئے تو میں ایک ہاتھ تیرے قریب آؤں گا، اور اگر تو ایک ہاتھ میرے قریب آئے تو میں دونوں بازوؤں کے پھیلاؤ کے مقدار تیرے قریب آؤں گا، اور اگر تو چل کے میرے پاس آئے تو میں دوڑ کر تیرے پاس آؤں گا۔ اور فرمایا، اور میرا احسان مانتے رہنا اور ناشکری نہ کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا شکر بجا لانے کا حکم دیا ہے اور شکر ادا کرنے پر مزید خیر و برکت سے نوازنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ سورہ ابراہیم میں، اور جب تمہارے پروردگار نے تم کو آگاہ کیا کہ اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔